کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے۔ صدر محترم و حاضرین جلسہ، میرا موضوع اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے تو طویل اور دل خراش ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا 1857 عیسوی کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال اور غیر واضح مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانہ میں مخالفت و معاونت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریخ کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کی عفریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی ہے، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ ہلدوانی کی خوشبو داستان، مظفر نگر کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہولان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، یہی ثمرہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور امام الہند ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سبحاروی کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ عبد الحمید کی جانبازی کا، یہی ثمرہ شہید اشفاق اللہ خان کی جان نثاری کا، یہی ثمرہ بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا، یہی ثمرہ سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا، یہی ثمرہ شیخ الہند کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، آج مٹھی پر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، رنگزیب کو غاصب کہتے ہیں اور مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم جو لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، ان کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا، رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا، کھانے کا طور طریقہ کس نے سمجھایا؟ ہمارے ہی فکروں پر پلتے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے، کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے، یہی مسجدیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، یہی مسلمان
مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے. تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو, جمہوریت کے قاتل ہو, اتحاد و اتفاق کو اس گھر میں آگ لگانے والے ہو. مسلمانوں, یہ مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں, تمہاری شناخت کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں. ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذری ذری پر تمہاری پیشانیوں کی نشان ہے, یہاں کے چپے چپے پر تمہاری قدموں کی چھاپ ہے. یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کی گواہ ہے, تمہاری اولو العزمی اور جانبازی کی گواہ ہے. یہ دیش تمہارا ہے, یہ ملک تمہارا ہے, تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے. یہیں کی سرزمین سے تم اٹھے ہو. برادران ملت, آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کے خلاف رجحانات کی جو آندیاں چل رہی ہے, نفرت و عداوت, تعصب و جان بیداری, فتنہ و فساد کا جو سیلاب آیا ہے, یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ مشکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے, اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, خواہ یہ کفار اس کو ناپسند کرے. حضرات گرامی, ہندوستان میں نور اسلام کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. فسادات ہوتے رہیں گے, مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے تو یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا جس چراغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مسلمانوں, یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, مشرکین و کفار و معاندین و دشمنان اسلام آپ کے در پہ حاضر ہے, مگر غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اسلام کے روحانی اصولوں پر کتنا عمل کرتے ہیں, قرآنی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہے. اگر حساب لگائیے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا اسلام سے 1% بھی تعلق نہیں ہے. ہم گفتار کے غازی ہیں, کردار میں کوڑے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل کچھ نہیں, اور اس پر چاہتے ہیں کہ خدا کی رحمت نازل ہو, ہم کو مصائب سے چھٹکارا ملے, فسادات سے جان چھوٹے. تو سنیے اور غور سے سنیے کہ جیسی زندگی ہماری ہے اور جیسا عمل ہمارا ہے, اس صورت میں ہم کو سکون نہ ملے گا. جب مسجدیں ویران ہو اور مسلمان بازاروں کو آباد کر رہے ہو تو بھلا ان مسجدوں کو شیطان کے چیلے قبضے نہیں کریں گے تو کیا آباد کریں گے؟ ارے بھائی, ان کی فطرت ہے کہ وہ مسجدوں کو ویران کرے اور آپ کی فطرت ہے کہ مسجدیں آباد کرے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بے شک مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور ذرا کفار و مشرکین کے بارے میں سنیے, قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور کون زیادہ ظالم ہوا اس شخص سے جس نے مسجدوں کو اس بات سے روکا کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس نے کوشش کی ان کو ویران کرنے کی. اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں یا ایڈوانی اور اشوک سنگل جیسے لوگ. تو یہی جواب ہوگا کہ ہم نے اپنی فطرت سے انحراف کیا ہے. تو بھائی, یہ ہندوستان ہے, یہاں کامل مسلمان بن کر یہ غالب ہو سکتے ہیں. ہر جگہ غلبہ اسی وقت ہوگا جبکہ اپنے کام کو مکمل تھام لیں گے. بات طویل ہو گئی ہے, اس لیے اسی پر اکتفا کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.